ساتھیو آداب، آپ کا استقبال ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں۔ آج ہم کریں گے CBSE جان پہچان نویں جماعت کے لیے سبق نمبر آپ کا 8، احسان کا بدلہ احسان۔ سب سے پہلا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس نے یہ کہانی لکھی ہے یا قصہ لکھا ہے اس کے بارے میں پڑھا جاتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر ذاکر حسین ہے، ان کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ ان کی جو پیدائش تھی وہ 1897 میں ہوئی اور 1969 میں انتقال ہوا، یعنی 1969۔ تو ان کے بارے میں تھوڑا سا میں زوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو دکھے، آپ صرف سنیے اور سمجھیں۔ ڈاکٹر ذاکر حسین حیدرآباد میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق قصبہ قائم گنج، ضلع فرخ آباد، اتر پردیش کے ایک معزز پٹھان خاندان سے تھا۔ ان کی ابتدائی تعلیم اسلامیہ اسکول اٹاوہ UP میں ہوئی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ، الہ آباد اور جرمنی تک گئے۔ جرمنی سے انہوں نے PhD کی ڈگری حاصل۔ تو ذاکر حسین جو ہے ڈاکٹر ذاکر حسین کی شخصیت کے کئی اہم پہلو ہیں۔ وہ بیک وقت ایک صاحب طرز ادیب، ماہر تعلیم، قومی رہنما اور سیاستدان۔ وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دلی اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے۔ انہوں نے صوبہ بہار کے گورنر، نائب صدر اور صدر جمہوریہ ہند کی حیثیت سے ملک و قوم کی غیر معمولی خدمت انجام دی۔ ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر ذاکر صاحب کے ادبی سفر دنیا کی چند اہم کتابوں کے ترجمے سے شروع ہوا۔ ان ترجمے میں فلسفی افلاطون کی کتاب ریاست اور ایڈون کین کی سیاسی اقتصادیت وغیرہ شامل۔ انہوں نے جرمنی زبان میں گاندھی جی پر ایک کتاب لکھی۔ بچوں کی تعلیم و تربیت اور بچوں کے آداب سے انہیں خصوصی دلچسپی تھی۔ انہوں نے بچوں کے لیے متعدد مضامین اور کہانی لکھی۔ متعدد مطلب بہت سی، کچھ ہوتا ہے ویسے متعدد ہے، یہاں پہ بہت سی۔ ابو خان کی بکری، لومڑی کی چالاکی، مور کا حسن، اونٹ کی ضبط اور گھوڑے کی نرمی وغیرہ ان کی مشہور کہانیاں، یہ ان کی کہانیوں کے نام ہیں۔ اب یہ جو سبق ہے احسان کا بدلہ احسان، اس کے پہلے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس سبق کا خلاصہ۔ فریب کہتے ہیں دھوکے کو، غرض کہتے ہیں مقصد مطلب، اپاہج کہتے ہیں جسمانی طور پر بیکار ناکارہ، تاجر کہتے ہیں تجارت کرنے والا، کاروبار کرنے والا، تجارت کاروبار بیوپار، سائنس گھوڑے کی دیکھ بھال کرنے والا، استبل جہاں گھوڑے رکھے جاتے ہیں، مطلب جو بانڈری ہوتی ہے اس میں گھوڑے کو پالا جاتا ہے، احسان نیکی بھلائی اچھا سلوک۔ تو اس سبق کا خلاصہ آپ کے سامنے اب آ چکا ہے، تو آپ اسے دیکھیے دھیان سے۔ تھوڑا سا زوم آؤٹ کر دیتا ہوں تاکہ زیادہ دکھے اسکرین پر۔ پہلی بات بہت پہلے کی بات ہے، جب ہر طرف نیک لوگ بستے تھے، کوئی کسی سے دھوکہ نہیں کرتا، ہندو مسلمان ایک دوسرے کا خیال رکھتے، جس کا جو حق ہوتا اسے ملتا۔ اسی زمانے میں ایک شہر تھا، عادل آباد شہر میں ایک دولت مند تاجر رہتا تھا جس کے دوسرے ملکوں میں لین دین۔ اس کے پاس ایک قیمتی گھوڑا تھا جو اس نے کسی عرب سے خریدا۔ ایک بار اس گھوڑے پر بیٹھ کر یہ دکاندار تجارت کے غرض سے جا رہا تھا، بے خیالی میں ایک جنگل میں چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ 6 آدمی اس کے پیچھے آ رہے۔ آگے بڑھ کر 2 آدمیوں نے اس پہ حملہ کر دیا۔ اس نے ان کا مقابلہ کیا، مگر یہ دیکھ کر کہ 6 ڈاکو ہیں، اس نے اپنے گھوڑے کا رخ گھر کی جانب کر دیا۔ جب زیادہ لوگ ہیں تو گھر کی جانب ہو گیا۔ گھوڑا دکاندار کو اتنی تیزی سے دوڑا کہ ڈاکوؤں کے گھوڑے پیچھے رہ گئے اور گھوڑا اپنی سوار کو لے کر صحیح سلامت گھر پہنچ گیا۔ مگر اس روز بہت تیز دوڑنے سے گھوڑے کی ٹانگیں بیکار ہو گئی۔ دکاندار نے دیکھ کر سائس کو حکم دیا، جب تک یہ گھوڑا جیتا ہے اس سے کوئی کام نہیں۔ روزانہ صبح شام 6 سیر دانہ دیا جائے۔ چند روز بعد گھوڑے کی آنکھیں بھی جاتی رہیں۔ سائس نے دکاندار کے کہنے پر عمل نہیں کیا، وہ روزانہ کم کر کے دانہ کھلاتا رہا اور ایک روز اور اپاہج اندھا گھوڑا استبل سے نکال دیا۔ اسی شہر عادل میں ایک بڑی مسجد اور کچھ فاصلے پر ایک مندر تھا جہاں ہندو اور مسلمان اپنی اپنی عبادت کرتے تھے۔ مندر اور مسجد کے بیچ میں ایک بہت اونچا گھر تھا، اس کے بیچ میں ایک کمرے میں ایک گھنٹا لٹکا رہتا تھا جس میں ایک لمبی رسی بندھی تھی۔ جب کسی شخص کی کوئی پریشانی ہوتی یا کسی نے ظلم کیا ہوتا تو یہاں آ کر گھنٹی بجاتا، لوگ اکٹھے ہو جاتے اور شہر کے بیچ آ کر فیصلہ سنا۔ اتفاق کی بات ہے ایک روز
بھوکا اندھا گھوڑا اس کمرے میں چلا گیا۔ گھنٹی سے لٹکی ہوئی رسی اس کے بدن سے لگی تو اس نے چبانا شروع کر دیا۔ رسی کے ہلنے سے گھنٹی بجنے لگی اور کچھ ہی دیر میں وہاں لوگ اکٹھے ہو گئے۔ پنچ بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے پوچھا یہ گھوڑا کس کا ہے؟ کچھ لوگوں نے بتایا کہ فلاں تاجر کا، اور گھوڑے نے تاجر کی جان بچائی۔ پنچوں نے تاجر کو بلوایا اور اس کے آنے پر کہا کہ گھوڑے نے تمہاری جان بچائی اور تم اسے اس طرح بھوکا پیاسا چھوڑ دو۔ کیا احسان کا بدلہ یہی؟ ہمارے شہر میں ایسا نہیں ہوتا، انسان ہو یا جانور سب کے ساتھ انصاف ہوتا ہے۔ تاجر کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اس نے گھوڑے کی گردن پر ہاتھ پھیرا، اس کا منہ چوما اور کہا کہ میرا قصور معاف کریں، اور وہ اپنے گھر اس گھوڑے کو لے آیا اور ہر طرح کا آرام کا خیال رکھا۔ تو یہ تھی ایک کہانی جس میں انصاف کو دکھایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے ایک عادل نے انصاف کرا۔ تو اب یہاں پہ اس کے مشقی سوال جواب میں انہیں دیکھ لیتے ہیں۔ ڈاکوؤں نے یہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں سوال۔ ڈاکوؤں نے دکاندار پر کیوں حملہ کیا؟ ڈاکوؤں نے یہ سمجھ کر دکاندار پر حملہ کیا کہ اس وقت اس کے پاس پیسہ ہوگا۔ دوسرے، اس کے پاس قیمتی گھوڑا تھا، وہ تاجر کو مار کر مال اور گھوڑا پر قبضہ کر لیا۔ دکاندار کو گھوڑے کے دام کس طرح وصول؟ گھوڑے نے خطرہ محسوس کیا اور اتنی تیزی سے دوڑا کہ سب ڈاکوؤں کو گھوڑے پیچھے رہ گئے اور گھوڑا دکاندار کی جان بچا کر لیا۔ اس طرح دکاندار نے جان بچ جانے پر محسوس کیا کہ گھوڑے کے جو دام اس نے دیے ہیں وہ آج وصول ہو گئے۔ سائنس کے برتاؤ سے گھوڑے کو کیا کیا تکلیف اٹھانی پڑی؟ سائنس ہوتا ہے مطلب جو گھوڑے کی سائنس نے روز بروز گھوڑے کے دانا کم کر دیا اور ایک روز اسے استبل سے نکال دیا۔ بیچارہ گھوڑا رات بھر استبل سے باہر بارش و طوفان۔ سائنس کے برتاؤ کی وجہ سے گھوڑا بھوکا پیاسا رہا اور ادھر ادھر مارا پھرتا رہا۔ اونچے مکان میں گھنٹا کیوں لٹکایا گیا؟ اونچے مکان میں گھنٹا اس لیے لٹکایا گیا کہ اگر کسی شخص پر کوئی ظلم کرے، مال دبائے یا حق مارے تو اس کی گھنٹی کی رسی کو پکڑ کر کھینچے تاکہ گھنٹی کی آواز سن کر لوگ جمع ہوں اور پنچ آ کر فیصلہ کرے۔ گھوڑے نے گھنٹی کس طرح بجائی؟ گھوڑا بھوکا پیاسا تھا۔ جب وہ اس کمرے میں داخل ہوا جس میں گھنٹا لگا ہوا تھا تو گھنٹے کی رسی اس کے بدن سے ٹکرائی تو بھوکا گھوڑا اس رسی کو چباتا رہا۔ رسی جو ذرا کھینچی تو گھنٹا بجنے لگا۔ تاجر کا چہرہ شرم سے کیوں سرخ تھا؟ تاجر کا چہرہ شرم سے اس لیے سرخ تھا کہ پنجوں سے اس سے کہا کہ تم نے گھوڑے کے ساتھ اچھا سلوک نہیں، اس گھوڑے نے تمہاری جان بچائی اور تم نے اسے بھوکا پیاسا استعمال سے نکال دیا۔ ہمارے شہر میں ایسا نہیں، ہر ایک کو اس کا حق ملتا ہے اور احسان کا بدلہ احسان۔ اب یہ جو لفظ ہیں انہیں جملوں میں استعمال کرنا، میں نے جملوں میں استعمال کرنا سکھا دیا۔ جیسے وفادار ہے، ٹھیک ہے، تو میں تمہارا وفادار ہوں، لیکن اس میں آپ اس کے جو بنے وہ بھی لکھ سکتے ہیں، وہ لفظ آئے اور ایک جملہ بن جائے جس کا کوئی معنی، جیسے گھوڑا ایک وفادار جا، بیچارہ بھکاری صبح سے شام تک بھیک مانگتا پھرتا ہے۔ حقدار، انصاف کا تقاضا ہے کہ حقدار کو حق مل کر رہے۔ ظلم کی کھیتی زیادہ دن پروان نہیں کرتی۔ فریادی، ہر فریادی کی بات سننا اور اس کی پریشانی دور کرنا انصاف۔ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک۔ قصور، اگر کوئی شخص اپنے قصور مان لے تو اسے معاف کر دے۔ عبادت، اسلام ایک خدا کی عبادت کرنا سکھاتا۔ تاجر، ایماندار تاجر بے خوف ہو کر اپنا کاروبار کرتا۔ خالی جگہ کو غریب، کچھ دن بعد غریب کی ڈیش جاتی رہی یعنی آنکھیں۔ سارا جنگل گھوڑوں کی ٹاپوں سے ڈیش رہا تھا یعنی گونج رہا تھا۔ مندر اور مسجد کے ڈیش ایک اونچا مکان تھا یعنی بیچ۔ تم آدمی ہو یا ڈیش یعنی جانور۔ اس نے ایک وفادار گھوڑے کا ساتھ لیا اور ڈیش لے آیا یعنی گھر لے آیا۔ اب اگلا سوال ہے، نیچے دیے گئے لفظوں کے واحد بناؤ۔ واحد مطلب سنگولر، ٹھیک ہے، لفظوں کے واحد بناؤ۔ تو آپ کو جمع دے رکھی ہے، تاجر تجار، مکان مکانات، احکام حکم، احسانات احسان، ٹھیک ہے، احسانات کا کیا ہوگا احسان۔ شکایات شکایت، حقوق حق۔ نیچے دیے گئے محاورے جملوں میں استعمال کرو۔
حق ماننا، کسی کا حق ماننا اچھی بات، چہرہ شرم سے سرشار ہونا، اپنی غلطی پر اکثر لوگوں کا چہرہ شرم سے سرخ ہو جاتا، وار خالی کر دینا، کسی کا وار خالی چلا جائے تو وہ اس ناکامی پر جھنجلا جاتا، لفظوں کے متضاد بتانے یعنی اپوزٹ، الٹا، وفادار، بے وفا، نیک، بد، ظلم، عنایت، آرام، تکلیف، حق، باطل، ناحق، عملی کام۔ اس سبق سے 5 ایسے جملے لکھے جس میں ضمیر کا استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ 5 جملے آپ یہ لکھ لیجئے گا۔ امید ہے کہ یہ سبق نمبر 8 آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، احسان کا بدلہ احسان، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے سمجھ میں آیا تو پلیز ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ شکریہ۔